شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی عائشہ شیئر کر رہی ہے۔ عائشہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہم لوگ فیصل آباد کے رہنے والے ہیں۔ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پر لیا۔ وہ گھر بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ گھر کافی زیادہ بڑا تھا اور اس پورے گھر میں ہر جگہ پر صرف وائٹ کلر کا ہی وائٹ واش تھا، سفیدیے، یہاں تک اس کے فرش بھی سفید تھے۔ وہ گھر ہمیں بہت اچھا لگا۔ اس پورے گھر کو ہم نے بڑے اچھے طرح سے ڈیکوریٹ کیا۔ وہاں پر ہم لوگوں نے وائٹ کلر کے پورے گھر میں کرٹنز لگائے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ اس گھر میں ہم لوگوں کا جس طرح سے ایک برآمدہ تھا، وہ برآمدہ بیک سائڈ پر تھا۔ اس برآمدے میں بھی ہم لوگوں نے وائٹ کلر کے پردے لگائے تھے۔ اس برآمدے کے آگے ایک بہت خوبصورت باغیچہ سا تھا اور وہاں پر کافی زیادہ خوبصورت پھول لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر کافی زیادہ درخت بھی تھے۔ تو وہ جگہ سبھی گھر والوں کو بہت اچھی لگتی تھی۔ اس برآمدے میں جانے کے 2 راستے تھے، ایک بالکل باہر کی طرف سے اور ایک گھر کے اندر کی طرف سے ہوتا تھا۔ اکثر شام کے ٹائم گرمی کے موسم میں ہم لوگ اس برآمدے میں بیٹھا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں نے رات کا کھانا کھایا اور میں پچھلے برآمدے کی طرف چلی گئی۔ موسم بہت خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جو ہی میں وہاں پر پہنچی تو کیا دیکھتی ہوں، برآمدے کی ایک کرسی جو تھی وہ وہاں سے اٹھا کر کسی نے باغیچے میں پودوں کے پاس رکھی ہوئی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ بھلا وہاں پر یہ چیئر کس نے رکھی ہے۔ اس طرف بہت زیادہ مچھر ہوتا تھا رات کے وقت، تو ہم لوگ کرٹنز آگے کر دیتے تھے اور برآمدے میں ہی بیٹھا کرتے تھے۔ جیسے ہی میں وہاں پر گئی، میں نے چیئر کو ہاتھ نہیں لگایا، میں واپس آ گئی۔ میں برآمدے میں ہی واک کر رہی تھی۔ واک کرتے کرتے ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے کوئی بولتا ہے، یعنی وہ آواز عجیب سی تھی، کوئی سرگوشی یا کوئی ایسی آواز جیسے کوئی دور سے مدھم سی آواز آتی ہے۔ تو میں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی جو باغیچے والی کرسی تھی، اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا سفید کلر کا لباس تھا، سفید کلر کے ہی جس طرح سے اس نے ہاتھوں میں کوئی گجرے سے پہنے ہوئے تھے، بال کافی لمبے تھے، کوئی لڑکی تھی۔ ایک دم سے جب میں نے وہاں پر کسی عورت کو دیکھا، کسی لڑکی کو دیکھا، میں بہت ڈر گئی اور ایک دم سے میں نے اسے پوچھا کہ کون ہو تم؟ وہیں پر کھڑے کھڑے میں نے اس سے پوچھا۔ اس کا چہرہ جو تھا انہیں پودوں کی طرف تھا اور وہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ یہ بات جا کر میں نے پورے گھر والوں کو بتائی کہ میں نے باغیچے میں کسی کو بیٹھے دیکھا ہے کرسی پر۔ سب بھاگتے ہوئے وہاں پر آئے تو وہ جو کرسی تھی واپس برآمدے میں رکھی ہوئی تھی، وہاں پر کوئی کرسی نہیں تھی اور کسی عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب نے کہا کہ یہاں تو کوئی کرسی نہیں ہے۔ میں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ امی نے منع کر دیا کہ رات کے وقت اس باغیچے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات جہاں پر پھول اور پودے ہوتے ہیں وہاں پر جنات اپنا مسکن بنا لیتے ہیں۔ اب یہ معمول سا بننے لگ گیا۔ اکثر وہاں پر ہم لوگوں کو کسی کی موجودگی کا احساس رہتا تھا۔ کرسیوں کا رخ بدلا ہوتا تھا، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہاں پر عجیب و غریب پھول رکھے ہوتے تھے جو ہم لوگوں کے باغیچے کے پھول نہیں ہوتے تھے۔ وہ پھول کہاں سے آتے تھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے، ہم لوگوں کے گھر کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے کچھ ریلیٹیوز تھے، ان کے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کی دعوت کی ہوئی تھی۔ اب وہ جو ہسبینڈ وائف تھے وہ پورا گھر دیکھتے دیکھتے اس باغیچے کی طرف چلے گئے۔ 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا۔ تبھی ایک دم سے وہ لوگ بڑے حیران ہو کر واپس آئے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ آپ کے گھر میں کوئی اور بھی رہتا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا۔ ہم نے کہا کہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگ برآمدے کی طرف گئے ہیں جس طرف آپ لوگوں کا باغیچہ ہے، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک لڑکی کو چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ وہ پودوں کے پاس چل پھر رہی تھی سفید لباس میں،
وہ کافی دیر کھڑی ہو کر ہم لوگوں کو دیکھتی رہی. ہم لوگوں نے اسے سلام بھی کیا, اس نے جواب نہیں دیا اور وہ چپ کر کے آپ لوگوں کے گھر کی جو دوسری گیلری ہے اس طرف چلی گئی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور ہم لوگوں نے انہیں یہ کہا کہ ہم لوگوں کے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا. یہ کوئی پرسرار سی مخلوق ہے جو یہاں پر اکثر دکھائی دیتی ہے. اب یہ روٹین بن گئی. وہ رات بھر ہم لوگوں کے گھر میں چلتی پھرتی تھی. ہم لوگوں نے کچھ بزرگوں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ کوئی نیک مخلوق ہے, یہ کوئی مسلم جنات ہیں, ان کا یہاں پر بسیرا ہے, اسی لیے وہ اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. اس نے پھولوں کے گجرے پہنے ہوتے ہیں. وہ کسی مسلم جنات فیملی کی جنی تھی جو وہاں پر رہتی تھی. وہ بالکل نوجوان تھی. اس کے ہاتھ میں نے دیکھے تھے, بہت خوبصورت ہاتھ تھے جن میں وہ سفید گجرے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس جگہ کو صاف رکھا کرے اور شام کے بعد اس جگہ پر مت آیا کرے. ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ آپ لوگوں سے ناراض ہو جائے, کیونکہ شام کے بعد وہ یہاں پر چلتی پھرتی ہیں اور یہاں پر اکثر وہ عبادت بھی کرتی ہیں. جو آپ لوگوں کو طرح طرح کے پھول ملتے ہیں, یہ کامیابی کی ہی علامت ہے, وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گی. پھر ہم لوگ برآمدے کی صفائی بھی رکھتے تھے. شام کے بعد اس طرف کم جاتے تھے. اکثر وہاں سے ہمیں ہنسی کی آوازیں سنائی دیتی تھیں. وہ کہکا بڑا خوبصورت ہوتا تھا لیکن ڈر بہت لگتا تھا. جب سردی کی راتیں ہوتی تھیں, سردی کی راتوں میں باقاعدہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی جھولا جھولتا اور ایک آواز آتی ہے. لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ہم لوگوں کے باغیچے میں کوئی جھولا نہیں تھا. ہم لوگوں کی جو چیئرز تھیں وہاں پر ہم لوگوں نے رکھی ہوئی تھی وہ بھی لکڑی کی تھیں. کوئی لوہے کا جھولا یا کوئی لوہے کا ہم لوگوں کے گھر ایسا سامان نہیں تھا. لیکن باقاعدہ ایک جھولا جھولنے کی آواز سنائی دیتی تھی اور دور فضا میں جیسے کچھ گنگنانے کی آواز بھی ہوا کرتی تھی. اس طرف سے بہت زیادہ خوشبو مہکا کرتی تھی. اس گھر میں ہم لوگ تقریباً 3 سال رہے. ہم لوگوں کو اس گھر میں کافی کچھ بہتر بھی لگا, یعنی کچھ ہم لوگوں کے کام تھے جو بڑے عرصوں سے نہیں ہوتے تھے وہ بھی ہونے لگ گئے. لیکن وہ گھر چھوڑنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اب وہ جو بھی مخلوق تھی, نیک مخلوق تھی, مسلم جنات تھے, وہ اب گھر کے اندر نظر آنے لگ گئے. اور وہ ہم لوگوں کو بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تھی, ان کے بچے بھی تھے اور بچے اکثر کچھ جگہوں کو ناپاک بھی کر دیتے ہیں. تو جب بھی کوئی ایسی جگہ ہوتی تھی کہ گھر کے کسی اور حصے پر اگر بچے غلطی سے اس جگہ کو خراب کر دیتے تھے تو بچوں کو کوئی بہت زور سے دھکا دے دیتا تھا. 1 سے 2 بار میرے بھائی کی بیٹی کو کسی نے بہت زور سے دھکا دیا, وہ سیڑھیوں سے نیچے گری اور وہ یہ کہتی تھی کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوتا ہے. پھر ہم لوگوں نے ایک بزرگ کو بلایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات ناپاکی پسند نہیں کرتے. بچے چھوٹے ہیں تو کسی بھی جگہ پر جس طرح سے بچوں نے اگر کوئی ڈائپر یا پیمپر نہیں لگایا ہوتا تو اگر وہ کوئی وہاں پر رفع حاجت کر دے تو وہ چیز پہ نقصان دیتی ہے. پھر ہم لوگ ڈر گئے کہ کہیں وہ بچوں کو نقصان نہ دے دے, کیونکہ ہم لوگ جہاں جس حد تک رکھ سکتے تھے گھر کی صفائی رکھتے تھے. پھر اس کے بعد جب بچوں پر 1-2 بار یہ کام ہوا تو ہم لوگ ڈر گئے, کیونکہ بھابھی کا بھی یہ ماننا تھا کہ میں جب بھی جاگتی ہوں رات کے وقت مجھے سفید لباس میں کوئی لڑکی یہاں پر چلتی پھرتی نظر آتی ہے. اور ایک بار میں نے اس کو کمرے کی کھڑکی کے پاس بھی کھڑے دیکھا تھا, جیسے وہ کمرے کے اندر جھانک کر دیکھ رہی تھی. بھابھی بہت ڈر گئی تھیں. ایک ماں وہ اپنے میکے میں چلی گئی اور کہتی تھی کہ میں نے واپس اس گھر میں نہیں آنا. پھر ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. آج بھی کبھی جب اس گھر کی یاد آتی ہے, وہ سارے منظر جب آنکھوں کے آگے آتے ہیں تو بہت ڈر لگتا ہے. یہ ہم لوگوں کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ عائشہ آپ کا. جس سے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے ڈھیروں دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.